حضرات، جب ہم محرم کی شہادتوں کی طرف سفر کرتے ہیں تو راستے کے اندر ایک 18 ذی الحج کی بھی شہادت آتی ہے۔ جس طرح محرم کی شہادتیں مظلومانہ ہے، اسی طرح ذی الحج کی شہادت بھی مظلومانہ ہے۔ جس طرح محرم میں شہید ہونے والی عظیم شخصیات ہیں، اسی طرح ذی الحج میں شہید ہونے والے بھی عظیم شخصیت ہے۔ حضرات، یہ عظیم شخصیت کون ہے؟ جسے ہم شاہ مدینہ بھی کہتے ہیں، جو شاہ مدینہ بھی ہے، مظلوم مدینہ بھی ہے، جو عرب کا شہزادہ بھی ہے، عرب کا مظلوم بھی ہے۔ حضرات، جسے ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جی ہاں، وہی عثمان جو ذو النورین ہے، وہی عثمان جو ذو الہجرتین ہے، وہی عثمان جو عرب کا شہزادہ ہے، وہی عثمان جو ناشر قرآن ہے، وہی عثمان جو محافظ قرآن ہے۔ حضرات، وہی عثمان کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ جنت کے سرٹیفکیٹ ملتے ہیں۔ وہی عثمان جو مظلوموں کے لیے سہارا بنتا ہے، وہی عثمان جو بھوکوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے، وہی عثمان جو پیاسوں کے لیے پانی کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرات، وہی عثمان ہے کہ جس کی شہادت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ کے اوپر دی تھی۔ وہی عثمان ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ آپ بیر روما کا پوما خرید کے دے، رسول اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے۔ آپ مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے دے، رسول اللہ جنت کا سرٹیفکیٹ دے۔ سیدنا عثمان جنگ تبوک کے موقع پہ مار دیتے ہیں، رسول اللہ جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ۔ حضرات، وہی عثمان ہے جو حیا والا، وہی عثمان جو عظمتوں والا، وہی عثمان جو رسول اللہ کا دورہ داماد ہے۔ حضرات، عثمان تو وہ ہے کہ جو 1400 صحابہ کی رضاعت کا سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ قرآن نازل کرتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ حضرات، عثمان تو وہ ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، ایک نہیں، دو نہیں، 40 بیٹیاں بھی ہوتی، یہ کے بعد نہیں گرے، تیرے نکاح میں دے دی جاتی۔ حضرات، عثمان تو وہ ہے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق فرماتے ہیں کہ ابوبکر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسی حالت میں لیٹے رہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر آئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت میں رہے، لیکن جب عثمان آتے ہیں، میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنی پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، اللہ کے نبی جی، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سیدنا رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تجھے نہیں پتا عثمان تو وہ ہے کہ جس کا حیا عرش کے فرشتے بھی کرتے ہیں، میں کیوں نہ عثمان کا حیا کروں؟ حضرات، عثمان تو وہ ہے، اگر آج کوئی ظالم میرے عثمان کا حیا نہ کرے، آج کوئی ظالم 1400 سال بعد اٹھ کر بھی میرے عثمان پہ تبرہ کرے، آپ کی شہادت پہ شک و شبہات کا اظہار کرے، آپ کی صداقت پہ شک و شبہات کا اظہار کرے، آپ کی سخاوت پہ شک و شبہات کا اظہار کرے، آپ کی خلافت پہ بکواس کرے، تو میں بتلا دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان تو وہ ہے کہ جن کی صداقت پر بھی قرآن بولتا ہے، جن کی عدالت پر بھی قرآن بولتا ہے، جن کے حیا کے سرٹیفکیٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آؤ، آج میں حلالی ہونے کا نسخہ دینے جا رہا ہوں۔ حضرات، جائیے، محرم آ رہے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے، ابھی حسینیت کے 100 دعوے دار ہوں گے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ایک نسخہ دے کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے حسینی دیکھنا ہے، تو اگر آپ نے حسینی کہلانا ہے، ایک نسخہ آزما لیجئے۔ یاد رکھنا، حسینی وہ ہے، علی والا وہ ہے کہ جو سیدنا عثمان کے در کا پہرے دار ہے۔ جیسے 1400 سال پہلے حضرت علی نے اپنے دو شہزادوں کو، حسن حسین کو، رضوان اللہ علیہ اجمعین کو، جنت کے شہزادوں کو، نبی کو نواسوں کو ننگی تلوار دے کے عثمان کے دروازے پہ پہرے دار کھڑا کر کے بتلایا تھا کہ قیامت تک کے لیے حسینی وہ ہے، قیامت تک کے لیے علوی وہ ہے جو عثمان کا پہرے دار ہے، جو عثمان کی حیا کا پہرے دار ہے، جو عثمان کی صداقت کا پہرے دار ہے۔ اگر محرم میں آپ لوگوں نے حسینیت دیکھنی ہے، محرم میں آپ لوگوں نے علی والے دیکھنے ہیں، تو ان کو دیکھ لینا جو حسین، جو حضرت عثمان کی عزتوں اور نماز کا علم لے کر کھڑے ہوں گے۔ اور آج میں آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے عثمانی کہلانا ہے، حسینی کہلانا ہے، نبوی کہلانا ہے، تو سیدنا عثمان کے ساتھ ساتھ تمام صحابہ اکرام کی عزت و اکرام کا جھنڈا اٹھا لیجئے۔ اللہ دنیا میں بھی کامیاب